دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. عید الفطر کے احکام اور مسائل جو ہیں اور اس کی سنتیں جو ہیں، سب سے پہلے عید کو اس لیے عید کہا جاتا ہے کہ بار بار آتی ہے اور اس میں جو ہے خوشی ہوتی ہے اور سرور ہوتا ہے مسلمانوں کا، جیسا کہ شرح صحیح مسلم میں شارحین نے لکھا ہے کہ بار بار جو اس میں سرور اور خوشی ملتی ہے مومنوں کو، یا پھر یہ بار بار آنے کی وجہ سے اسے عید کہا جاتا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ عید کے لیے اچھا لباس پہننا اور غسل وغیرہ کرنا. صحیح بخاری میں 948 نمبر حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ، ایک قمیض ایک خریدی جو کہ استبرق کی تھی، یعنی حریر کی، ریشم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے یہ خریدا ہے اور عید کے لیے اور کوئی وفد وغیرہ ہے اس کے لیے. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. تو یہ حدیث، اس میں یہ استدلال لیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینت کے لیے، عید کے لیے لباس لیا کہ اس کے لیے جو ہے زینت کے لیے میں پہنوں گا. تو اگرچہ یہاں دیباج جو ہے، حریر جو ہے، ریشم جو ہے حرام ہے، اس لیے آپ نے اس سے روکا. اگر وہ ریشم نہ ہوتا تو جائز ہوتا. تو صحابہ کرام اور آپ کے دور میں زینت کا لباس پہننا اور اچھا لباس پہننا جو ہے وہ جمعے میں بھی ہے، جمعے کو بھی عید کہا گیا اور یہ سال بعد آنے والی عید ہے تو یہ مستحب ہے. تو اس سے حدیث سے یہ استدلال لیا جاتا ہے کہ عید کے لیے زینت کا لباس پہنا جائے. نافع کہتے ہیں، اور یہ موطا مالک میں ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ عبداللہ ابن عمر جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو اس سے پہلے غسل کرتے. اور شیخ البانی نے اپنی ارواء الغلیل میں ذکر کیا ہے کہ روى الفریابی عن سعید بن المسیب، یہ سید التابعین ہیں، ان سے روایت کی ہے کہ انہ قال سنت الفطر ثلاث، کہتے ہیں کہ عید الفطر کی 3 سنتیں ہیں. کون سی؟ المشی الی المصلی، مسجد نماز کی، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، والاکل قبل الخروج، کھانے سے کھانا کھانا، یعنی کوئی چیز کھانا، اور آپ کھجوریں کھاتے تھے 7 تعداد میں، 7 عدد عید کی نماز سے پہلے. والاکل قبل الخروج والاغتسال، اور غسل کرنا، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح جو ہے روزہ بھی عید والے دن حرام ہے، منع ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے، صحیح بخاری میں 1157 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے لا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ، 2 دن روزہ نہیں ہے، عید والا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں. چوتھی چیز ہے عید الفطر میں کھانا جو ہے چیز کھا کے جانا عید کی نماز سے پہلے، اور عید الاضحیٰ کے اندر عید پڑھ کے کھانا. انس ابن مالک کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکلوا تمرات ویاکلہن وطرا، صحیح بخاری 953 نمبر حدیث. انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر، عید کی نماز کے لیے جب جاتے عید الفطر میں، تو نہیں جاتے اس وقت تک جب تک وہ کھجوریں طاق عدد میں نہ کھا لیتے. یہ بخاری میں ہے. اور دوسری حدیث جو ہے وہ جامع ترمذی میں ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے، جس کی سند صحیح ہے کہ آپ فطر والے دن نہ نکلتے حتیٰ کہ کھاتے، اور عید الاضحیٰ میں اس وقت تک نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے. 5ویں سنت، اس کے علاوہ ایک اور سنت جو عید کی ہے کہ وہ خلا میں پڑھی جائے، باہر فضا میں پڑھی جائے، کھلی ہوا میں، یعنی کسی میدان گراؤنڈ میں پڑھی جائے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، یعنی آپ مصلی یا نماز کی جگہ پہ جاتے باہر، فاول شیء یبدأ به الصلاۃ ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم، یعنی آپ جاتے مصلی عیدگاہ پہ، نماز پہلے پڑھاتے اور بعد میں خطبہ ارشاد فرماتے.
تو یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے، اور لؤلؤ مرجان میں اس کا 510 نمبر ہے اس حدیث کا، یعنی بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو اس میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہے۔ اور ایک اور روایت جو عبداللہ ابن عمر سے سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یغدو الی المصلی فی یوم العید، عید والے دن جاتے، والعنزہ تحمل بین یدیہ، اور نیزہ اپنے سامنے جو ہے وہ گاڑا جاتا، کیونکہ کھلی جگہ پہ وہ نماز پڑھتے تھے تو اس لیے اسے سترا بناتے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضا میں پڑھی جائے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے مساجد میں ہو، بارش وغیرہ ہو یا جگہ نہ ہو کہیں، تو مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی نماز۔ چھٹی چیز ہے کہ عورتوں کو بھی لے کے جایا جائے، بعد نے تو وجوب کا ذکر کیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نکلیں عید الفطر اور اضحیٰ میں، العواتق والحید و ذوات الخدر، باکرہ بکر عورتیں، شادی شدہ، اور حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، مینسز والی عورتیں، فیعتزلن الصلاۃ، وہ نماز میں شرکت نہ کریں، ویشہدن الخیر، اور اس خیر کی چیز کو کہ جو ہے وہ میں حاضر ہوں، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کسی کے پاس اگر برقع نہ ہو، لباس جلباب نہ ہو، تو قال لتلبسها اختها من جلبابها، تو اس کی بہن جو ہے یا اس کی ہمسائی جو ہے وہ اسے پہنا دے، یعنی وہ اس کے ساتھ جائیں۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس میں امرنا کے لفظ آتے ہیں تو یہ حکم ہے، اور یہ عام ہے، اور اس میں جو ہے وہ بچیاں اور سارے جو ہے عورتوں کو بھی حکم ملا ہے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا فرض نمازوں میں بھی جائز نہیں، لیکن عید کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، اس لیے مالا الی ھذا الرأی شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اور عن ابی بکر الصدیق انہ قال حق علی کل ذات نطاق الخروج الی العید، ہر پردے والی عورت جو ہے اس پر حق ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلے۔ یہ ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ پیدل جانا عید کی طرف، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، آپ پیدل جاتے اور پیدل آتے۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ میں اسے شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ اور عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال من السنۃ ان تخرج الی العید ماشیا وان تاکل شیئا قبل ان تخرج، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ عید کی طرف نماز کے لیے پیدل جایا جائے اور کھا کے جایا جائے، ان تاکل شیئا قبل ان تخرج، نکلنے سے پہلے کچھ کھا کے جایا جائے۔ یہ سنن ترمذی میں ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ اور علامہ صنعانی نے سبل السلام میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر پیدل جاتے اور پیدل آتے تھے۔ اور جابر ابن عبداللہ کی روایت صحیح بخاری میں 986 نمبر ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عید والے دن کان یوم عید خالف الطریق، واپسی پہ راستہ بدل کے آتے۔ اور عبداللہ ابن عمر سے روایت صحیح ابو داود کے اندر شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ اخذ یوم العید فی طریق ثم رجع فی طریق آخر، اب جاتے وقت کسی اور رستے سے، ایک رستے سے گئے اور واپسی پہ دوسرے رستے سے آئے۔ تکبیرات عید والے دن کہنا، تو یہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ مستحب ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ 185 نمبر آیت۔ اور تم اللہ کی عظمت بیان کرو، تکبیرات کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے شوال کی پہلی تاریخ کے، یعنی کہ عید کا چاند نظر آئے تو اس وقت سے تکبیرات شروع ہوتی ہیں، حتیٰ کہ امام خطبے کے لیے آئے اور نماز شروع کرے، اس وقت یہ رک جاتی ہیں۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے، آدمیوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، مرد و عورتوں دونوں کے لیے۔ صحابہ کرام جو ہیں ان سے مختلف صیغے ثابت ہیں۔ زہری کہتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یاتی المصلی، آپ عید والے دن تکبیرات کہتے حتیٰ کہ عیدگاہ پہنچتے اور نماز کو ادا کرتے، اور نماز جب ادا کر لیتے قطع تکبیر تو تکبیرات سے رک جاتے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 171 نمبر حدیث۔
سیغے کون سے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انہ کان یقول اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب صلاۃ العیدین میں ہے، اور قال الالبانی فی ارواء الغلیل اسناد صحیح، ارواء الغلیل میں شیخ البانی نے اس کی سند صحیح کہی ہے، تو یہ ایک صیغہ ثابت ہے۔ اور اسی طرح تثلیث یعنی تین دفعہ کہنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے یہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ سنن کبریٰ اور بہقی کے اندر کتاب صلاۃ العیدین میں ہے، اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ عید کے دن تہنیہ کہنا، تقبل اللہ منا و منکم، یہ صحابہ سے ثابت ہے، جیسا کہ محمد ابن زیاد کہتے ہیں کنت مع ابی امامہ الباہلی، یہ صحابی ہیں، ابو امامہ ان کے ساتھ تھے، کہتے ہیں وغیرہ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانوا اذا رجعوا من العید، عید سے لوٹتے تو یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا و منک، یہ کہتے ایک دوسرے کو اللہ تم سے بھی قبول کرے اور ہم سے بھی۔ وقال احمد اسناد حدیث ابی امامہ اسناد جید، امام احمد نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ اور کہتے ہیں وقال علی بن ثابت کہتے ہیں سألت مالک ابن انس، میں نے مالک ابن انس سے پوچھا منذ 35 سنہ، 35 سال سے، وقال لم یزل یعرف هذا بالمدینہ، 35 سال سے معروف تھا مدینہ میں یہ سنت یعنی تقبل اللہ منا و منکو کہنا۔ اور سنن بہقی میں ہے خالد ابن معدان کہتے ہیں قال لقیت واصلہ ابن الاسقى فی یوم عید، یہ واصلہ ابن الاسقى صحابی ہیں، کہتے ہیں میں انہیں عید کے دن ملا، فقلت تقبل اللہ منا و منک، میں نے انہیں کہا اللہ آپ سے بھی قبول کرے اور ہم سے بھی، فقال نعم تقبل اللہ منا و منک، انہوں نے کہا جی ہاں اللہ آپ سے بھی قبول کرے اور مجھ سے بھی۔ قال واصلہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فقلت، کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے کہا تقبل اللہ منا و منک، کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول کرے، فقال نعم تقبل اللہ منا و منک، تو انہوں نے بھی کہا ہاں اللہ آپ سے بھی اور ہم سے بھی قبول فرمائے۔ تو الاقل یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے تکبیر کہنا تقبل اللہ منا و منکم، عید کی مبارک یعنی دی جا سکتی ہے۔ تو عید کی نماز جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ 7 تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے 7 دفعہ تکبیریں کہیں، ثنا پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے عام جیسے نماز پڑھتے ہیں بلند آواز سے یہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد تکبیر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو پھر 5 تکبیرات ہیں، اور ویسے ہی باقی نماز ہے۔ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ پڑھنا مسنون ہے، اور سورہ قاف پڑھنا بھی مسنون ہے۔ تو اگر نہ آتی ہوں تو کوئی بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور بلند آواز سے پڑھی جائیں گی۔ اور اگر بندہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں نماز پڑھنی ہے تو گھر والے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، عورتیں مرد مل کے، عورتیں الگ صف بنائیں گی اور مرد الگ صف بنائیں گے، اور خطبہ جو ہے وہ نہیں ہوگا گھروں کے اندر نماز میں۔ جب عید کی نماز پڑھیں گے گھر میں تو اس میں خطبہ نہیں ہے، خطبہ جماعت کے ساتھ ہے اور باہر ہے میدان کے اندر۔ تو اس طرح وہ نماز ہے، اور اس نماز کی کوئی نیت خاص نہیں ہے بلکہ عام دل سے ارادے کا نام ہے، اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں گے۔ 2 رکعت نماز منہ قبلہ رخ اور اتنی تکبیرات کے ساتھ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دن مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، گھر میں تکبیرات کہیں اور اپنے بچوں کو یہ تکبیرات یاد کروائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ ساری تکبیرات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔